السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ Recording in ونصلی علی progress. رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ باب شہادت النساء، عورتوں کی گواہی کا بیان۔ کیا عورت بھی گواہی دے سکتی ہے؟ کس معاملے میں دے سکتی ہے؟ وقول اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، البقرہ 282۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اور یہ جو دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر کی گواہی کی بات ہے، تو یہ اکنامک اور پیسوں کا جو لین دین ہے، قرض کا لین دین، ان کا لکھنا، لکھت پڑھت کرنا اور اس معاملے میں گواہیاں دینا، خاص طور پر یہ اس کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے مقامات ہیں، فار ایگزامپل کرمنل کوئی ایسی وٹنس ہو یا اس طرح سے، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ دو عورتوں کی پھر ہوگی ایک مرد کے برابر، کیونکہ بعض جو جیسے برین کے سینٹرز ہوتے ہیں، تو عورت کی بعض دماغی قوتیں اور جسمانی قوتیں مرد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمزور رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جذبات اور مامتا اور جیسے آرٹ اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ان میں زیادہ ان کے دل لگتا ہے، زیادہ ان کے دماغ کام کرتا ہے، زیادہ تخلیقی کام وہ کرتی ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کا دائرہ کار فرق رکھا ہے۔ اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکمت بتائی ہے دو عورتوں کی، وہ ہے ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے ان دونوں میں سے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید عن عیاض بن عبد اللہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الیس شہادۃ المرأة مثل نصف شہادۃ الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف کے مانند نہیں؟ تو عورتوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ان کی عقل کا ناقص ہونا ہے، یعنی بعض چیزوں میں عقل کی کمی ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو لکھنے پڑھنے والے، ڈاکیومنٹیشن والے، آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی اوپر سے کہہ لیا جائے، جیسے آپ دیکھیں آج جو ایک فتنہ ہے یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کا، کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ہو، تو یہ صرف کسی کی زبانی کلامی پرسیپشن کی تو بات نہیں ہے نا، یہ تو اندر تک جینیٹک ڈفرینسز ہیں مرد اور عورت کے۔ کوئی بھی مرد جو ہے وہ عورت نہیں بن سکتا، نہ عورت مرد کی طرح کے کام کر سکتی ہے، نہ بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اندر تک جینیٹک اور برین کے فنکشنز اور تھاٹ پروسیس وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ فرق رکھا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس زیادہ تر جو ہیں وہ مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، خواتین بہت کم اس چیز میں جاتی ہیں، اور جائیں بھی تو ان میں سے بھی پھر بہت کم ایک پرسنٹیج ہے کہ جو پاس بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر سے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں بھی عورت کی ایک طرح سے پروٹیکشن ہے، کیونکہ مرد کو تو یہ نہیں دیا گیا ایک پریروگیٹو کہ تم بھول جاؤ تو کوئی تمہیں یاد کرا دے، لیکن عورت کے ساتھ ایک اور عورت ہے کہ ایک بھولے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، کیونکہ ان معاملات میں بھول لاحق خواتین کو ہو سکتی ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے وہی ہمیں زیادہ بہتر جانتا بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ہمارا معاشرہ دو ایکسٹریمز کا شکار ہے۔ اب جو بہت زیادہ ویسٹرنائزڈ تھاٹ والے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عورت زندگی کے ہر پہلو میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی اہل ہے، اور گواہی دینے میں بھی مرد کی برابر کی حیثیت رکھتی ہے، اور جبکہ دوسرے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو بالکل کوئی حیثیت دیتے ہی نہیں ہیں، بالکل ہی رائٹ آف کر دیتے ہیں۔
اور معاشرتی طور پر عورت کی کسی قسم کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ بہرحال اعتدال پر مبنی موقف یہی ہے کہ مالی معاملات اور کرمنل جو وٹنسز ہیں، حدود و قصاص، ان میں اکیلی عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بلکہ ایک مرد کے مقابلے میں عورت کی نصف گواہی کا اعتبار ہوگا۔ البتہ عورتوں کے مخصوص معاملات مثلاً حیض، ولادت، بچوں کی پرورش، رضاعت، بچوں کو دودھ پلانا، ان سب میں عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی، اور امام بخاری اس احادیث سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک مرد نہ ملے تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ اور آگے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات ہیں جہاں پر اکیلی عورت کی جو گواہی ہے وہ بھی ثابت ہوگی، اور کچھ ایسی احادیث اب آئیں گی کہ جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وقال انس، اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شہادت العبد جائزۃ، ایک غلام کی جو شہادہ ہے یعنی اس کی گواہی وہ جائز ہے، اذا کان عدلا، جب کہ وہ عادل ہو، معتبر ہو، میچور ہو، عادل ہو۔ وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، قاضی شریح اور زرارہ بن اوفا نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔ وقال ابن سیرین، اور ابن سیرین کہتے ہیں، شہادتہ جائزۃ الا العبد لسیدہ، اس کی گواہی جائز ہوگی لیکن اس کی گواہی اس کے اپنے مالک کے حق میں معتبر نہیں قرار پائے گی۔ اور یہ ایک بالکل انصاف پر مبنی بات ہے کہ اپنے مالک کے سامنے وہ ایک غلام ہے، وہ اس کی ایک طرح سے پراپرٹی ہے، اور وہ ایون گھریلو ملازمین بھی ہوں تو وہ اپنے جو مالکان ہوتے ہیں ان کے خلاف گواہی دینے میں تعامل ان کو ہو سکتا ہے۔ تو ایک غلام کا تو معاملہ ہی اور ہوتا تھا، وہ تو ایک طرح سے پراپرٹی ہوتا تھا اپنے مالک کی، تو وہ کیسے گواہی دے لے اس کے خلاف؟ تو لہٰذا چاہے وہ کتنا بھی ایک عادل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے مالک کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور یہ ایک انتہائی انصاف پر مبنی قاعدہ ہے۔ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافَّةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ، تو حسن البصری اور ابراہیم نخعی نے معمولی معاملات میں غلام کی گواہی کو جائز کہا ہے، اور قاضی شریح نے کہا تم سب لوگ لونڈی غلاموں کی اولاد ہی تو ہو۔ تو امام بخاری اس عنوان سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لونڈی غلام اگر نیک سیرت اور قابل اعتماد ہوں تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی، جبکہ میجورٹی جمہور اہل علم ان کی گواہی کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اور زیادہ جو قرین قیاس موقف ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ گواہی لے لینی چاہیے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی چیک اور بیلنس جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے ضرور۔ قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث حاء وحدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج قال سمعت ابن ابی ملیکۃ قال حدثنی عقبۃ بن الحارث او سمعته منه انه تزوج ام یحیی بنت ابی اہاب، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابو اہاب سے شادی کر لی۔ قال، پھر وہ کہتے ہیں، فجاءت امۃ سوداء، تو آئی ایک سیاہ فام لونڈی، فقالت، تو اس نے کہا، قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بات کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأعرض عنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیا، اعراض کیا۔ قال، تو وہ کہتے ہیں، فتنحیت فذکرت ذلک لہ، تو میں بھی اس طرف سے ہٹ گیا اور پھر میں نے دوبارہ اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ قالا، تو پھر آپ نے فرمایا، وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، کہ اب یہ کیسے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دونوں اس نکاح میں رہو جبکہ اس عورت کا دعویٰ ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ فَنَهَاهُ عَنْهَا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ عنہ کو اس رشتے سے روک دیا۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کی گواہی قبول فرمائی ہے،
اور اسی گواہی کی بنیاد پر عقبہ بن حارث اور ان کی بیوی ام یحییٰ کے درمیان علیحدگی کرا دی۔ تو اگر لونڈی کی گواہی قابل قبول نہ ہوتی تو اس پر عمل نہ کیا جاتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویلڈ قرار نہ دیتے۔ بابو شہادت المرضعہ، دودھ پلانے والی کی گواہی کا بیان۔ قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت انی قد ارضعتكما فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال وكيف وقد قیل دعها عنك او نحوه۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے، اس عورت کو اپنے سے علیحدہ کر دو، یا اس جیسا کوئی اور کلمہ فرمایا۔ تو اس حدیث کے مطابق دودھ کے سلسلے میں ایک ہی دودھ پلانے والی کی گواہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کو کافی سمجھتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرا دی تھی، چنانچہ اس گواہی کی بنیاد پر عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو یہ رشتہ ختم کرنا پڑا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لو کیونکہ اس میں تمہارے لیے کوئی خیر و برکت نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے جب اسے علیحدہ کر دیا تو اس عورت نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی۔ بابو تعدیل النساء بعدہن بعدا، تعدیل کرنا یعنی کسی کو عادل ٹھہرانا، کسی کے بارے میں یہ ڈکلیئر کرنا کہ یہ عادل ہے، اس کے صالح ہونے کا، اس کے رائچس ہونے کا، اس کے ایک اچھا انسان ہونے کا ایک گواہی دینا، یہ تعدیل کہلاتا ہے۔ تو کیا عورت ایک دوسرے کی تعدیل کر سکتی ہے؟ تو اس میں امام بخاری واقعہ افک کی طویل حدیث لے کر آئے ہیں کہ جس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ اور سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے گواہی لی تھی، اور اکیلی خواتین کی جو گواہیاں ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں۔ تو آپ امام بخاری رحمہ اللہ کا ذرا محنت شاقہ بھی دیکھیے کہ وہ زمانہ کہ جس میں نہ کوئی فوٹو کاپی نہ کوئی کاپی پیسٹ کچھ نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ جہاں ان کا یہ فہم تھا کہ یہاں پر یہ حدیث آئے گی، اور بہت ڈیپ فہم تھا ان کا، تو انہوں نے وہ پوری حدیث جو ہے وہ دوبارہ سے وہاں پہ لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے انتہا رحمت نازل فرمائے۔ قال حدثنا ابو الربیع سلیمان بن داود وافهمني بعده احمد قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن ابن شہاب الزہری عن عروة بن الزبیر وسعید بن المسیب وعلقمة بن وقاص اللیثی وعبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن شہاب زہری سے روایت ہے، وہ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص لیثی اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں کہ زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حین قال لها اہل الافک ما قالوا، جب اہل افک نے کہا ان کے بارے میں جو بھی کہا، یعنی جو تہمت لگائی، فبرأها اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں بری کیا اس تہمت سے۔ قال الزہری، زہری کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنْ حَدِيثِهَا، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا کوئی حصہ مجھے بیان کیا ڈفرینٹ لوگوں نے، کہ یہ جو اوپر مذکورہ ہے نا ابن شہاب زہری سے، عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبید اللہ بن عبداللہ، ان سب نے اس واقعے کا کوئی حصہ سیدہ عائشہ سے سنا اور مجھے بیان کیا۔ وَبَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ مِن بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض کو دوسروں سے زیادہ یاد تھا۔ وَأَثْبَتُ لَهُ اخْتِصَاصًا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کو دوسروں سے زیادہ یاد تھا اور وہ اس واقعے کو زیادہ بہتر طریقے سے قصے کے طور پر بیان بھی کر سکتے تھے۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيثَ،
اور میں نے ان سب حضرات سے یہ حدیث، یہ واقعہ یاد کر لیا پوری طرح اور محفوظ کر لیا۔ الذی حدثنی عن عائشہ، وہ جو انہوں نے مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا تھا۔ وبعض حدیثہم یصدق بعضا، اور ان حضرات میں سے ہر ایک کی بیان کردہ حدیث دوسرے راوی کی تصدیق کرتی ہے۔ زعموا ان عائشہ قالت، ان کے بیان کے مطابق عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ اب وہ سارے ٹکڑے جو ان حضرات سے امام ابن شہاب زہری نے سنے تو انہوں نے ان کو ایک اس کے اندر سیکوینس کے اندر بیان کیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ارادہ، جب ارادہ فرماتے، ان یخرج سفراً، کہ سفر میں کسی میں نکلیں، اقرع بین ازواجہ، تو آپ قرآن اندازی کیا کرتے تھے بیویوں کے درمیان۔ فایتہن خرج سہمہا، تو جس بیوی کا بھی نام نکل آتا قرآن میں، اخرج بہا معہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ سفر پر نکلتے، انہی کو شریک سفر بناتے۔ فاقرع بیننا فی غزات غزاہا، تو ایک غزوہ جو آپ کو پیش آیا تو اس میں بھی آپ نے قرآن اندازی جب کی، اور یہ غزوہ بنی المصطلق تھا اور یہ سن 5 ہجری میں ہوا۔ فخرج سہمی، تو میرا نام نکلا۔ فخرجت معہ بعدما انزل الحجاب، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، اور یہ تب کی بات ہے کہ جب حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ فانا احمل فی ہودج، اور مجھے اٹھایا جاتا تھا، سوار کیا جاتا تھا ہودج میں، وانزل فیہ، اور اسی میں مجھے اتارا جاتا تھا، اس کے سمیت ہی مجھے اتارا جاتا تھا۔ فسرنا حتی اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتہ تلک، تو ہم چلے، اسی طرح چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوہ سے فارغ ہوئے۔ وقفل ودنونا من المدینہ، اور واپس لوٹے اور ہم قریب پہنچ گئے مدینہ کے۔ آذن لیلۃ بالرحیل، تو آپ نے رات کو کوچ کا اعلان فرما دیا۔ فقمت، تو میں کھڑی ہوئی، حین آذنوا بالرحیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا تو میں کھڑی ہوئی۔ فمشیت، تو میں چلی، حتی جاوزت الجیش، یہاں تک کہ میں لشکر کو کراس کر گئی، پار کر گئی۔ فلما قضیت شأنی اقبلت الی الرحل، اور یہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئی لشکر کی جگہ پر، فلمست صدری، تو میں نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا، ایسے ٹٹولا۔ فاذا عقد لی، تو جو میرا ہار تھا، من جزعی اظفار، جو کہ کالے نگینوں والا تھا، قد انقطع، وہ ٹوٹ کے گر چکا تھا۔ فرجعت، تو میں واپس لوٹ گئی۔ فالتمست عقدی، تو میں اپنا ہار تلاش کرتی رہی۔ فحبسنی ابتغاؤہ، اور اس کی تلاش نے مجھے روکے رکھا۔ فاقبل الذین یرحلون لی، تو وہ لوگ آئے جو میرا اٹھاتے تھے ہودج۔ فرحلوہ علی بعیری، تو انہوں نے میرا ہودج اٹھایا اور اس کو رکھا میرے اونٹ پر، الذی کنت ارکب، وہ جس پر میں سوار ہوتی تھی۔ وہم یحسبون انی فیہ، اور وہ لوگ یہ سمجھے کہ میں اس کے اندر ہی ہوں۔ وکان النساء اذ ذاک خفافا لم یثقلن، اور اس زمانے میں خواتین، عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں اور بھاری بھرکم نہیں تھیں۔ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، اور ان کے جسم پر زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا۔ وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْأُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، کیونکہ وہ تو بالکل تھوڑا سا کھانا کھاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ، تو جو لوگ تھے انہوں نے اسے کوئی ایسا نہ سمجھا کہ یہ لائٹ ویٹ ہے۔ حین رفعوہ، جب اس کو اٹھایا، ثقل الہودجی، کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ کچھ کم ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔
فاحتملوہ تو انہوں نے اس کو لاد دیا اونٹ پر. وکنت جاریۃ حدیثۃ السن اور میں ایک بچی تھی، لڑکی تھی، نوخیز، نو عمر، تھوڑے سالوں کی. فبعث الجمل وساروا فوجدت اقدی بعد ما استمر الجیش. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو اونٹ کو ہانک کر لے گئے، روانہ ہو گئے، اور جب لشکر چلا گیا تو مجھے میرا ہار بھی مل گیا. فجئت منزلہم ولیس فیہ احد اور جب میں اپنے مقام پہ پہنچی تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. فاممت منزل الذی کنت فیہ اب یہ ان کی میچورٹی اور عقل مندی تھی. فرماتی ہیں کہ میں نے پھر قصد کیا، ارادہ کیا اسی جگہ کا جہاں پر میں تھی، جہاں میرا اونٹ تھا، جہاں میرا ہودج تھا. فظننت انہم سیفقدوننی تو مجھے یہ خیال تھا کہ جو ہی یہ مجھے پائیں گے کہ میں نہیں ہوں، یہ فقدہ سے فقدان اسی سے ہے، کسی چیز کی کمی ہونا، تو مجھے گم پائیں گے تو فیرجعون الیہ تو میری طرف لوٹیں گے، میری تلاش میں واپس آئیں گے. فبین انا جالست تو اس اثنا میں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، غلبتنی عینایا تو مجھے نیند آ گئی. فنمت تو میں سو گئی. دلیر بھی بہت تھی نا، ڈرتی بھی نہیں تھی اور ینگ بھی تھی، تو نیند آ گئی، نہ پینک ہوئی نہ روئیں. وکان صفوان بن معطل السلمی ثم الذکوانی من وراء الجیش. صفوان بن معطل سلمی زکوانی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ لشکر کے پیچھے رہیں، کوئی گری پڑی چیز جو ہے وہ اٹھائیں اور لشکر سے آ ملیں. فاصبح عند منزلی تو وہ صبح کو میری جگہ پر آ گئے. فرآ سواد انسان نائم فاتانی تو انہوں نے سایہ دیکھا ایک آدمی کا، سواد سیاہ کو کہتے ہیں نا، تو سایہ دیکھا ایک انسان کا جو سو رہا ہے تو میرے پاس آ گئے. وکان یرانی قبل الحجاب اور وہ مجھے حجاب کے حکم سے پہلے دیکھ چکے تھے. فاستيقظت باسترجاعه تو میں جاگ گئی ان کے استرجاع پڑھنے سے، اور استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو خلاف توقع ہو یا جو ایک انسان کے لیے شاکنگ ہو، خلاف توقع کے ساتھ ساتھ شاکنگ ہونا، جو ایک صدمہ لائے انسان کے لیے، تو کسی چیز کا گمنا، یا یہ بھی ایک بہت بڑی شاکنگ بات تھی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ یہاں رہ گئی ہیں. حین اناخ راحلتہ تو پھر انہوں نے جب اپنا اونٹ بٹھایا، فوطئ یدہا فرکبتہا تو انہوں نے اپنے اونٹ کو اس طرح بٹھایا کہ اس کی اگلی ٹانگ پر پاؤں رکھا، یعنی اس طرح اس کو بٹھایا، اس کی پوزیشننگ ایسے کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہیلپ کی ضرورت نہ پڑے اوپر چڑھنے میں. فرکبتہا تو میں اس کے اوپر چڑھ گئی. فانطلق یقود بی الراحلہ تو پھر فرماتی ہیں کہ وہ میرے اونٹ کو ہانکتے ہوئے چلے اور آگے آگے چلتے تھے اونٹ کے. حتی اتینا الجیش یہاں تک کہ ہم لشکر تک پہنچ گئے. بعد ما نزلوا اس کے بعد کہ وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے. معرسین فی نحر الظہیرہ معرسین کہتے ہیں کہ یا رات کے آخری حصے میں یا پھر دوپہر کے ایک حصے میں پڑاؤ ڈالنا اور آرام کرنا. تو معرسین فی نحر الظہیرہ یعنی جو پڑاؤ ڈال چکے تھے آرام کے لیے ٹھیک دوپہر کے وقت. فہلک من ہلک تو ہلاک ہوا جو بھی ہلاک ہوا. وکان الذی تولی الافک عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور سب سے زیادہ جس نے اس کا بوجھ اٹھایا، جو لے کر اس کو چلا، اس جھوٹ کو، اس بہتان کو، وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. فقدمنا المدینۃ پھر ہم مدینہ پہنچے. فاشتکیت بہا شہرن تو میں وہاں پہنچ کر بیمار ہو گئی 1 مہینہ. والناس یفیضون من قول اصحاب الافک اور لوگ جو ہیں
وہ ان جو اصحاب افک کی جو باتیں ہیں ان کو لے کر چلے ہوئے تھے، یعنی وہ مشہور ہو رہی تھیں۔ حدیث مستفید پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث بہت مشہور ہوتی ہے، تو شہادہ کا ایک جو وہ ہے کہ جو بات بہت مشہور عام ہو تو اس کے لیے بھی پھر گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یفیدون من قول اصحاب الافک، جو مشہور کر رہے تھے افک والوں کے قول کو۔ وَيَرِيبُنِي فِي وَجْعِي، اور جو چیز مجھے شک میں ڈالتی تھی اپنی بیماری میں، انی لا ارا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذی کنت ارا منہ حین امرض، کہ وہ لطف مجھے نظر نہیں آتا تھا، وہ مہربانی، کرم، وہ توجہ مجھے نظر نہیں آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کی ہوا کرتی تھی جب میں پہلے بیمار پڑا کرتی تھی۔ ہوتا کیا تھا، انما یدخل فیسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، داخل ہوتے اور سلام کرتے، اور پھر پوچھتے کیفتیکم، ثم یقول کیفتیکم، تم کیسی ہو، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کسی اور سے پوچھتے کہ یہ کیسی ہیں۔ لا اشعر بشیء من ذلک حتی نقہت فخرجت انا و ام مستح قبل المناصع متبرزین، فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں خبر ہوئی اس ساری بات کی، اس طوفان کی، یہاں تک کہ میں بالکل کمزور ہو گئی بیماری سے، اور ایک دن میں مستح کی والدہ کے ساتھ مناصع کی طرف گئی، جہاں رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ مناصع قضائے حاجت کی جگہ کے لیے جایا کرتے تھے، مناصع قضائے حاجت کی جگہ۔ لا نخرج الا لیلا الی لیل، اور ہم لوگ راتوں کو ہی نکلا کرتے تھے۔ وذالک قبل ان نتخذ الکنف قریبا من بیوتنا، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب یہ لیٹرینز بن گئے ہمارے گھروں کے قریب۔ وامرنا امر العرب الاولی فی البریۃ او فی تنزہ، کہ ہمارا معاملہ عربوں کا یہ تھا کہ ہم اس کو ذرا اتنا اچھا خیال نہیں کرتے تھے، اور جنگل جانے یا قضائے حاجت کرنے کی بابت ہمارا معاملہ ابھی تک قدیم عربوں والا ہی تھا۔ پاکیزگی کے خیال سے یا اس کے اچھا ہونے کے خیال سے ہم سمجھتے تھے کہ لیٹرینز دور ہونے چاہیے۔ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْتَحٍ بِنْتُ أَبِي رُحْمٍ، تو میں اور ام مستح بنت ابی رحم، اور یہ تھیں کزن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نمشی، ہم چل رہی تھیں، فَعَثَرَتْ فِي مِرْتِهَا، تو جو ام مستح ہیں ان کو ایسے جیسے ایک پاؤں اٹک جاتا ہے اپنی چادر میں اور اس سے وہ پھسلیں۔ فقالت، تو کہنے لگیں، تائس مستح، ہلاک ہو مستح۔ فقلت لها، تو میں نے کہا ان سے، بئس ما قلتی، بڑی بری بات ہے جو آپ نے کہی ہے۔ اتسبین رجلا شہد بدرا، کیا آپ ایک ایسے آدمی کو گالی دے رہی ہیں کہ جو بدر میں شریک ہو چکا ہے؟ فقالت یا ہنتاہو، انہوں نے کہا، اے بھولی بھالی، الم تسمعی ما قالو، کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاخبرتنی بقول الافک، تو مجھے اس وقت ام مستح نے بتایا افک کے بارے میں کہ یہ ہو رہا ہے۔ فازددت مرضا علی مردی، تو میرا جو مرض ہے اس کے اوپر تو مزید اضافہ ہی ہو گیا۔ فلما رجعت الی بیتی، جب میں اپنے گھر پہنچی، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف تیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، اذن لی الی ابویہ، تو میں نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ قالت، پھر فرماتی ہیں، وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ، میں اس وقت یہ چاہتی تھی، ان استيقن الخبر من قبلہما، کہ میں خبر کا یقین معلوم کروں، یعنی تحقیق کروں ان دونوں سے، اپنے والدین سے۔ فَأَذِنَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ، تو مجھے اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں اپنے والدین کے گھر آئی۔
فقلت لأمی، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، ما یتحدث بہ الناس، لوگ جو باتیں کر رہے تھے ان کا میں نے ذکر کیا اپنی والدہ سے. فقالت، تو وہ بولیں، یا بنیۃ، اے پیاری بیٹی، ہوینی علی نفسک الشأن، اتنی پریشان نہ ہو تم اس بات کے بارے میں. فواللہ لقلما کانت امرأۃ قط ودیعۃ عند رجل یحبها ولها ضرائر الا اکثرن علیہا، کہ اللہ کی قسم ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت خاتون کسی شخص کے پاس ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو، پھر اس عورت کی سوکنیں ہوں اور اس کی برائیاں نہ کرتی ہوں. تو یہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہا نے بات کو ذرا لائٹن کرنے کے لیے یہ کہا کہ بس اتنی سی ہی بات ہے، گھریلو معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور فقلت، تو میں نے کہا، سبحان اللہ ولقد یتحدث الناس بہذا، کہ سبحان اللہ، لوگوں نے یہ کیا ہے، لوگ یہ بات کر رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے انہیں پتہ تھا کہ میری سوکنوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ وہی لوگ کر رہے ہیں معاشرے کے. قالت، پھر فرماتی ہیں، فبت تلک اللیلۃ، تو گزاری میں نے وہ رات، حتی اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم، نہ میرے آنسو تھمے اور نہ نیند کا سرما میری آنکھوں نے دیکھا. ثم اصبحت فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب میں نے صبح کی یعنی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا علی بن ابی طالب و اسامہ بن زید، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو. حین استلبث الوحی، اب جب کہ وحی جو ہے وہ رکی ہوئی تھی، وحی نہیں آ رہی تھی، اس معاملے میں تو بالکل نہیں اتر رہی تھی. یستشیرہما فی فراق اہلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ان سے مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، اپنی اہلیہ سے فراق یعنی جدائی کر لوں. فاما اسامۃ، تو جہاں تک اسامہ کا تعلق ہے رضی اللہ عنہ، فاشار علیہ بالذی یعلم فی نفسہ من الود لہم، تو انہوں نے تو اس طرح سے بات کی کہ ان کی دلی کیفیت جو بیان انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ وہ ازواج مطہرات سے محبت رکھتے تھے. فقال اسامۃ، تو اسامہ نے کہا، اہلک یا رسول اللہ، آپ کی بیوی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ولا نعلم واللہ الا خیرا، اور نہیں ہم جانتے ان میں اچھائی کے علاوہ اللہ کی قسم کچھ بھی. واما علی بن ابی طالب فقال، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لم یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی اور عورتیں ان کے سوا بہت سی ہیں. اب یہ بات ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو اس کے لیے یہ تھا، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی قسم کی کوئی نعوذ باللہ ایسی کوئی نہیں تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے جدائی اختیار کریں. بہرحال جو اصل مشورہ دیا ہے یہ تسلی کے کلمات تھے، اور اصل مشورہ کیا دیا ہے کہ وصل الجاریۃ تصدق کا، وہ جو جاریہ ہے یعنی بریرہ جو لونڈی ہے ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ سچ سچ بیان کرے، وہ آپ سے سچ سچ بیان کر دے گی. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا. فقال یا بریرہ هل رأیت فیہا شیئا یریبکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریرہ، کیا تم نے ان میں یعنی عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے؟ فقالت بریرۃ، تو بریرہ نے کہا، لا، نہیں، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان رأیت منہا امرا اغمسہ علیہا قط اکثر من انہا جاریۃ حدیثۃ السن تنام عن العجین فتأتی الداجن فتأکلہ. سبحان اللہ. بریرہ کہتی ہیں
کہ نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ حق دے کر بھیجا ہے، میں نے تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر عیب لگاؤں۔ ہاں یہ تو ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور گھریلو بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے، یعنی اگر کوئی کمزوری ہے تو بس وہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومہ فاستعذر من عبد اللہ بن ابی بن سلول، تو اسی دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں مدد چاہیے، استعذرہ مدد چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، کون اس شخص سے میرا بدلہ لے گا جس نے میری اہلیہ پر تہمت لگائی ہے۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، قسم اللہ کی میں اپنی بیوی اہلیہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ وقد ذکروا رجلا، اور اس آدمی کا جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ما علمت علیہ الا خیرا، اس میں بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ وما کان يدخل علی اہلی الا معی، وہ تو کبھی میرے گھر میں میرے بغیر داخل ہی نہیں ہوا، یعنی جب بھی کبھی آئے تو میں ساتھ تھا۔ فقام سعد بن معاذ فقال، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، واللہ انا اعذرک منہ، میں بدلہ لوں گا آپ کے لیے اس سے، ان کان من الاوسی، اگر وہ اوس میں سے ہے، ضربنا عنقہ، تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ دیکھیں ڈائریکٹ نام جو ہے نا وہ نہیں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی تک اور سعد بن معاذ نے بھی۔ وَإِن كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، اب پتہ سب کو تھا، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرجی بھائیوں میں سے ہے، امرتنا، تو پھر آپ حکم دیں، فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، تو ہم آپ کے معاملے میں اس کے ساتھ کریں گے جو بھی بدلہ لینے کے لیے کرنا پڑا۔ فقام سعد بن عبادہ وہو سید الخزرج، اور تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ خزرج کے سردار تھے۔ وکان قبل ذلک رجلا صالحا، اور وہ اس سے پہلے ایک نیک آدمی تھے۔ کانا احتملت الحمیہ، اور اس وقت ان کے اوپر طاری ہو گئی حمیت، یعنی اپنے قبیلے کی سائیڈ لینے کی۔ اب پتہ سب کو تھا کہ اس کا مین جو سرغنہ ہے ساری چیز کا وہ عبداللہ بن ابی ہے اور وہ خزرجی ہے۔ فقال کذبت لعمر اللہ، تو وہ کھڑے ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، واللہ لا تقتلہ ولا تقدروا علی ذلک، اللہ کی قسم تم اس کو نہ قتل کر سکو گے اور نہ ہی تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو۔ فقام اسید بن الحضیر، تو کھڑے ہوئے اسید بن حضیر، فقالا کذبت لعمر اللہ، تم نے جھوٹ بولا ہے اللہ کی قسم۔ اب یہ جو ہیں یہ بھی اوس کے ہیں نا، اور سعد بن معاذ کے کزن بھی ہیں۔ واللہ لنقتلنہ، اللہ کی قسم ہم ضرور قتل کریں گے اسے۔ فإنک منافق تجادل عن المنافقین، تم بھی منافق ہو گئے ہو اور تم منافقین کے حق میں جھگڑا کر رہے ہو۔ فصار الحیان الاوس والخزرج حتی ہموا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس طرح اوس اور خزرج دونوں قبیلے بگڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں لڑنے کا ارادہ کر لیا، اور یہ اس وقت ہو رہا تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر کے اوپر ہی تھے۔ فنزل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ فخفضهم حتی سکتوا وسکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے معاملے کا حل نکالنا تھا، کوئی انہوں نے کسی کو سزا دینی تھی، کسی بات کو ایکسپوز کرنا تھا، وہ تو آپس میں ہی لڑ پڑے۔ تو یہ ایک انتہا کا ٹریجک وقت تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر آیا۔ تو فرماتی ہیں فبکیت یومی، تو میں رونے لگی اس دن، پورا دن میں روتی رہی۔ لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم، اور نہ تو میرے آنسو تھمتے اور نہ ہی مجھے نیند آتی تھی۔
فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ، صبح کو میرے والدین میرے پاس آئے. وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتِي وَيَوْمًا، اور میں تو روتی رہی تھی پورے ایک رات اور پورا ایک دن. حتیٰ اظن، یہاں تک کہ مجھے لگتا تھا، ان البکاء فالق کبدی، کہ یہ رونا میرے کلیجے کو پھاڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. قالت، فرماتی ہیں، فبینما ہما جالسان عندی، اس اسنا میں کہ دونوں میرے پاس بیٹھے تھے، وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی، یعنی میرے والدین. اب سیدہ تشریف لے گئی تھی نا اپنے والدین کے گھر، تو ایک پیچھے ہم نے جب سورۃ النور کتاب التفسیر جب ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا، گو کہ کتاب التفسیر جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آگے ہے سیکوینس میں، لیکن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ایک روایت میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بیٹی سے کہ بیٹی تم گھر چلی جاؤ اپنے. تو سیدہ عائشہ واپس تشریف لے آئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گھر پہ، اور والدین ادھر آئے ہوئے ہیں اب صبح کے وقت، جب پچھلے دن مسجد میں وہ جھگڑا بھی اب ہو چکا ہوا ہے. تو کہتی ہیں کہ اس طرح ہم بیٹھے تھے، میں تھی، میرے والدین بیٹھے تھے، وَأَنَا أَبْكِي، اور میں رو رہی تھی. إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، جب ایک انصاری عورت نے اجازت چاہی، فَأَذِنْتُ لَهَا، تو میں نے اجازت دے دی اس کے آنے کی. فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِيَّ، تو وہ بھی بیٹھ گئی اور وہ بھی رونے لگ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک محبت اور ادب کا اور خیرخواہی اور دین کے لیے سچی محبت اور دین والوں کے لیے سچی محبت کا جذبہ تھا ان انصاری خاتون کا. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، اچھا اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اخلاق مزید نظر آ رہا ہے کہ اتنا پینک، اتنا دکھ، اتنا غم، اور رو رو کے بے حال ہو رہی ہیں، لیکن کسی نے اگر آنے کی اجازت چاہیے تو اجازت دے دی ہے، تنگ نہیں پڑی. سبحان اللہ. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، تو اس طرح ہم بیٹھے تھے. اِذْ دَخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، اور جس دن سے میرے بارے میں یہ باتیں شروع ہوئی تھیں اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے. آج پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے تھے. وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا، اور آپ ٹھہرے رہے تھے پورا مہینہ. لا یوحیٰ الیہ فی شأنی شیء، اور میرے بارے میں کوئی وحی آپ پر نہ اتری تھی. قالت، کہتی ہیں، فتشہد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد یعنی خطبے سے پہلے جو شہادہ ہے وہ پڑھی. ثم قال، پھر فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، فإنہ بلغنی عنکی کذا و کذا، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے. فإن کنت بریئۃ، تو اگر تو تم اس سے بری الذمہ ہو، فسیبرئک اللہ، تو عنقریب بری کر دے گا تمہیں اس سے اللہ. وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور اگر تم گناہ سے آلودہ کچھ ہوئی ہو، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، تو پھر استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. فَلَمَّا قَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی تو وہ جو آنسو تھے نا، جو رک نہیں رہے تھے فار ڈیز، جو رکے نہیں، ڈیز اینڈ نائٹس رکے نہیں، فرماتی ہیں قلص دمعی حتی ما احس منہ قطرۃ، فرماتی ہیں کہ میرے آنسو خشک ہو گئے حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی نہ رہا. وقلت لأبی، اب ایک یعنی بات کرنے کا وقت آ گیا نا، تو اب آنسو خشک ہو گئے ہیں. انسان کے ایموشنز، جذبات جو ہیں وہ بہت اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ پھر ان جذبات کی بجائے آپ کو ذرا مضبوط ہو کر بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت مضبوط دماغ کی ایک علامت ہے کہ انسان جب رونا ہے روئے، اور جب روئے بغیر بات کرنی ہے تو اس کا دماغ اس کا ساتھ دے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے آنسو بہیں، اور ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم ڈرائی آئیڈ ہو کے بات کریں، پھر بھی ہمارے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. وقلت لأبی، تو میں نے اپنے والد سے کہا، اجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جواب دیجئے میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قال واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ان کے دل میں تھا وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے نہیں سائیڈ لی بیٹی کی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت بپھر کر جو ہے نا اپنی اولاد کی یا اپنے دوستوں کی یا اپنے الائز کی سائیڈ لینے لگ جاتے ہیں بغیر ایون سنے کہ دوسرا انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دوسرے کے اندر یا جو آپ کے ساتھ منسوب ہے انسان اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اور ماں باپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی بے احتیاطی نہیں کر رہے، کوئی بیٹی کی سائیڈ نہیں لے رہے۔ فقلت لأمی، پھر میں نے اپنی ماں سے کہا، اجبی انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، کہ آپ جواب دیں میرے بارے میں میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے ابھی کہا ہے۔ قالت، فرماتی ہیں، واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ، تو والدہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ ما اقول لرسول اللہ، قالت، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، انا جاریۃ وانا جاریۃ حدیثۃ السن، اور میں تو ایک بچی تھی نوخیز نو عمر، لا اقرأ کثیرا من القرآن، ابھی بہت سارا قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم ما یتحدث به الناس ووقر فی انفسکم وصدقتم به ولئن قلت لکم انی بریئہ واللہ یعلم انی لبریئۃ لا تصدقوننی بذلک ولئن اعترفت لکم بامر واللہ یعلم انی بریئۃ لتصدقنی واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف اذ قال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، جبکہ زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لوگوں سے وہ بات سنی ہے جس کا لوگ چرچا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے دل میں جم گئی ہے، آپ نے اسے سچ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اس سے بری ہوں، اللہ میری برات کو خوب جانتا ہے، تو آپ لوگ مجھے سچا نہ جانیں گے، اور اگر میں آپ لوگوں کی خاطر کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات مان لیں گے۔ یقیناً میری اور تمہاری وہی مثال ہے جو یوسف علیہ السلام کے باپ کی تھی، جس پر انہوں نے کہا تھا بس اچھی طرح صبر کرنا ہی میرا کام ہے، اور تم جو باتیں بنا رہے ہو ان میں اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اور یہ کہہ کر ثم تحولت علی فراشی، میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی اپنے بستر پر، وَأَنَا أَرْجُو أَن يُبَرِّئَنِ اللَّهُ، اور مجھے امید تھی کہ اللہ مجھے بری کر دیں گے۔ وَلَٰكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، أَن يُنزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا، کہ میرے لیے وحی نازل ہوگی۔ وَلَا أَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَن يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، میں اپنے آپ کو اس سے بہت حقیر سمجھتی تھی کہ قرآن میرے لیے نازل ہو۔ وَلَٰكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَن يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّوْمِ رُؤْيَا تُبَرِّئُنِي، لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آ جائے گا اور اس میں میری برات آپ کو بتا دی جائے گی۔ فواللہ ما رام مجلسہ ولا خرج احد من اہل البیت، تو قسم اللہ کی نہ وہ مجلس برخاست ہوئی یعنی جیسے ہم تھے، نہ کوئی ہم میں سے وہاں سے اٹھا نکلا یعنی اسی وقت، حتی انزل علیہ الوحی، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگ گئی۔ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہونے لگ گئی جو آپ پر کیفیت طاری ہوا کرتی تھی، جو بھی شدت طاری ہوا کرتی تھی آپ کے اوپر۔ حتی انہو لیتحدر منہ مثل الجمانی من العرقی فی یوم شاتن، یہاں تک کہ سردیوں میں بھی آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکتا تھا، یعنی وہ کیفیت طاری ہو گئی وحی کی۔ فلما سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یضحک، اور پھر جب آپ سے وہ کیفیت ہٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو آپ ہنس رہے تھے۔ فکان اول کلمۃ تکلم بها ان قال لی، تو پہلی بات جو آپ نے فرمائی اس وحی کے بعد وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے کہا، یا عائشہ احمد اللہ فقد برأک اللہ، اللہ کی حمد کرو اے عائشہ، اللہ نے تمہاری براءت نازل کر دی ہے، تمہیں بری کر دیا ہے۔ قالت لی امی، میری امی نے مجھے کہا، قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑی ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقلت، تو میں نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا اقوم الیہ ولا احمد الا اللہ، نہ میں کھڑی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور نہ میں حمد کروں گی سوائے اللہ کے کسی کی، نہ میں شکر کروں گی سوائے اللہ کے کسی کا۔ فانزل اللہ تعالی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم الآیات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور کی آیا 11 سے 20 10 آیات نازل فرمائیں۔ فلما انزل اللہ ھذا فی براءتی، تو جب نازل ہوئی یہ آیت میری برات میں، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وکان ینفق علی مصطح بن اثاثہ لقرابتہ منہ، اور آپ خرچ کیا کرتے تھے مصطح بن اثاثہ پر اپنی قرابت داری کی وجہ سے جو آپ کی ان کے ساتھ تھی۔ واللہ لا انفق علی مصطح بشیء ابدا بعد ما قال لعائشہ، کہ اللہ کی قسم اب تو مصطح پر میں کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا اس کے بعد جو کہ اس نے عائشہ کے بارے میں کہا۔ یہ 3 مخلص مسلمان بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں شریک ہو گئے تھے اس الزام میں، مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت شاعر اسلام، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ فانزل اللہ تعالی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی آیت، وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ نہ روک لیں فضل والے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، یعنی جو بھی وسعتیں، جو بھی خوشحالیاں ان کے پاس ہیں فضل والوں کے پاس، وہ دوسروں سے نہ روکیں، فقراء سے نہ روکیں۔ اور پھر اسی میں وہ آیت ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ فقال ابو بکر الصدیق بلا واللہ، تو ابو بکر الصدیق نے کہا، کیوں نہیں، قسم اللہ کی، انی لاحب ان یغفر اللہ لی، بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ فرجع الی مصطح، تو انہوں نے مصطح کی طرف لوٹانا شروع کر دیا، یعنی وہ سارا نفقہ جو ان کا ایک باندھا ہوا تھا وہ دینا شروع کر دیا، الذی کان یجری علیہ، جو پہلے انہوں نے ان کے لیے جاری کیا ہوا تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ساری حدیث یہاں پر آئی ان آخری چند جملوں کے لیے ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل زینب بنت جحش عن امری، اور پوچھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں زینب بنت جحش کو میرے معاملے میں۔ فقال یا زینب، تو آپ نے فرمایا تھا، اے زینب، ما علمتی ما رأیتی، کیا جانتی ہو تم، کیا دیکھتی ہو تم؟ فقالت، تو انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احمی سمعی و بصری، میں تو حفاظت کرتی ہوں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کی، اپنی سماعت اور اپنی بصارت کی۔ واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، قسم اللہ کی نہیں میں جانتی ان کے بارے میں، یعنی عائشہ کے بارے میں، سوائے خیر کے۔ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وہی التی کانت تسامینی، اور یہ وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ میری ہمسری کرتی تھیں، میرا مقابلہ کرتی تھیں، اور اسی کی وجہ سے ان کی بہن اس کا شکار ہو گئیں کہ میں اپنی بہن کو آگے کر لوں، اور بڑا موقع ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے کرنے کا۔ فعصمہ اللہ بالورع، اللہ نے ان کو بچا لیا ان کے ورع، ان کے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری نے ان کو میری بدگوئی سے بچا لیا۔ حالانکہ دوسری طرف ان کی بہن تھیں، انہوں نے بہن کی بھی سائیڈ نہیں لی کہ اب اگر میں کہوں کہ عائشہ کے اندر میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا تو انیویٹیبلی میری بہن جھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ تو پھر بھی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گواہی دی وہ سچ پر مبنی تھی۔ قال وحدثنا فلیح عن ہشام بن عروۃ عن عروۃ عن عائشۃ وعبد اللہ بن الزبیر مثلہ قال
وحدثنا فلیح عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن ویحییٰ بن سعید عن القاسم بن محمد بن ابی بکر مثلہ۔ تو یہ ایک اور سند بتائی ہے ہمیں امام بخاری نے۔ حدیث یہاں پر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تعدیل ہے سیدہ عائشہ کے لیے، اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا، اس کو انڈوس کیا، اس کو مانا، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی آدھا یا کوئی ایسی اس کی گواہی کو ناقص اس وقت نہیں سمجھا ان کی گواہی کو۔ اسی طرح سے بریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال اور ان کا عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں جواب دینا اور ان کی معصومیت بیان کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ دو اکیلی عورتیں جو ہیں انہوں نے گواہی دی۔ تو بعض معاملات جو ہیں مثلاً اگر عورت کے لیے تعدیل کرے تو اکیلی بھی اس کی تعدیل معتبر ثابت ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا یہ نہیں تھا کہ صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگ رہی ہے اور صرف ان کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ تھا، اس میں پوری کی پوری وحی، پورے کا پورا اسلام، ہر چیز جو ہے ایونچولی اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی یہ ساری سازش تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری چیز کو جب اللہ تعالیٰ بھی جب کسی کی برات کرنے پر آئیں اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنا فیصلہ نافذ کرنے پر آئیں تو کتنا بے لاگ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے کسی کے دل میں۔ کوئی خواب بھی آتا تو کسی نے کچھ کہنا تھا اور کسی نے کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیات رکھ دیں، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آنر ہے اور اس میں اس معاملے کی سیریسنس بھی پتہ چلتی ہے۔ اور اس حدیث سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ 37 دن پورے لگے جس کے بعد اس ناپاک منصوبے کا خاتمہ ہوا، اور یہ تہمت جو ہے یہ صرف سیدہ عائشہ پر نہیں بلکہ رسالت پر اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر بھی ایک اس کا نشانہ جو ہے وہ نیت میں تھا۔ بہرحال بالکل بے لاگ بات کرنی چاہیے۔ اے دلو لو کان ذا قربا، عدل کی بات کرو، عدل کیا کرو، چاہے وہ اپنے قرابت دار ہی کیوں نہ اس میں افیکٹ ہو رہے ہوں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی اس کو رکھ لیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔